حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، الآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. میرے معزز و مکرم سامعین، دعا ہے پروردگار عالم تساں احباب دا اس مقدس محفل و مجلس دے اندر تشریف گھنا یا اپنی بارگاہ عالیہ چ منظور اور مقبول فرماوے. دعا ہے خالق عالم جملہ مومنین مرحومین بالخصوص حاضرین دے جملہ مرحومین اور برادر دے مرحومین انہاں دے بھائی نہ سارے مرحومین دے درجات عالی و متعالی فرماوے. دعا ہے خالق عالم سارے امام وقت دے ظہور پر نور تعجیل فرماوے. انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے سارے احباب با آواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ. میرے معزز و مکرم سامعین، دامن وقت کی زیادہ گنجائش نہیں ہے. اس مختصر گئے وقت کے اندر چند گزارشات احباب کی خدمت پیش کرنا مقصود ہے. احباب کے سامنے سورہ غافر دی ایک مختصر جی آیت کی تلاوت کی ہے. خداوند عالم نے اس آیت مجیدہ دے اندر انسان دی خلقت دے مراحل کو ذکر فرمایا. پروردگار وہ ہے کہ جس نے تہاکو مٹی چو خلق فرمایا، ثم من نطفت تہاکو نطفہ چو خلق فرمایا، ثم من علقہ اور تہاکو علقہ چو خلق فرمایا. اس خلقت دے مراحل کو بیان کرن تو بعد اللہ دی ذات نے اس جہان دے اندر انسان دی زندگی، یہ ظاہری زندگی دے مراحل کو بھی بیان فرمایا. ارشاد ہویا ثم یخرجکم طفلا. اس تو بعد اللہ نے تہاکو ایک بچے دی حالت دے اندر تہاکو اس جہان ظاہری دنیا دے اندر وجود عطا فرمایا. یہ پہلا مرحلہ. ثم لتبلغوا اشدکم. دوسرا مرحلہ اس بچپنے جو گزر کے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تساں اشدکم یعنی اپنی اس کامل زندگی تک، اشد یعنی ایک جوانی دی زندگی، ایک کامل زندگی
دوسرا مرحلہ تاکہ تساں اس بچپنے دے مرحلے کو گزار کے اپنے جوانی دے مرحلے دے اندر داخل ہو جاؤ. ثم لتکونوا شیوخا، تیسرا مرحلہ اس جوانی دے مرحلے کو گزارن تو بعد تساں شیوخ یعنی بزرگی اور بڑھاپے دی زندگی اور بڑھاپے دے عالم دے اندر داخل ہو. بس خداوند عالم نے اس زندگی دے اندر اتنی مختصر زندگی ہے 50 60 سالہ 70 سالہ زندگی، اس دے اندر انسان دی اس ظاہری زندگی دے اندر 3 مراحل بیان فرمائے: بچپنا، جوانی اور بڑھاپا. تو جو ہے اب انہاں 3 مراحل چوں خدا دی ذات نے درمیانہ مرحلہ ثم لتبلغوا اشدکم، اس درمیانے مرحلے کو خداوند عالم نے بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی. یعنی معارف دین مقدس اسلام دے اندر اہم از قرآن و روایات ائمہ معصومین علیہ السلام ان تمام تر معارف دے اندر اس درمیانہ مرحلہ ثم لتبلغوا اشدکم، اس مرحلے دے متعلق کثرت نال اس مرحلے دی یعنی جوانی دی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا. اتفاقاً سارے احباب ماشاءاللہ جوان تشریف فرما ہو، اس مرحلے دی عظمت کو کثرت نال بیان فرمایا. عطا معصوم فرمائیں یہ مرحلہ اتنا اہم مرحلہ ہے کہ اللہ دی ذات نے اپنے انبیاء دی بعثت دا زمانہ یعنی جداں کسی نبی کو خدا نے مبعوث فرماونا ہویا اس دی بعثت دے زمانے واسطے اللہ دی ذات جوانی دا انتخاب فرمائیں. معصوم فرمائیں ما بعث اللہ نبیا الا شاب، کہ پروردگار نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر جوانی دے عالم دے. یعنی جوانی دا مرحلہ اتنا اہم مرحلہ ہے، اتنی اہمیت دا حامل مرحلہ ہے جوانی کہ اللہ نے انبیاء کو اسے مرحلے اور اسے دورانیے دے اندر مبعوث فرمایا. قرآن دیا متعدد آیات اس جملے اور اس ادعا دی دلیل دے طور پہ پیش کرنا چاہتا. حضرت توجہ ہے احباب دی بہرحال دوستان دی ایک صلوات پڑھو جو سارے احباب مل کے میں حضرت ابراہیم دے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہویا قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم. حضرت ابراہیم دے واقعے دے اندر قالوا سمعنا انہاں کا اصل سنیا ہے ایک جوان دے متعلق یذکرہم یقال له ابراہیم، اساں ایک ایسے جوان دے متعلق سنے کہ جس جوان دا نام ابراہیم ہے اور او جوان اساڈے بتاں دی برائی کریندا رہا ہے، ساڈے بتاں دے متعلق غلط گفتگو کریندا ہے، بزام خودش انہاں دے اپنے زام دے متعلق غلط گفتگو کریندا ہے، یعنی ساڈے بتاں دی برائی کریندا ہے. علماء فرمائیں اس آیت دے اندر یہ آیت دلیل ہے کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم دی بعثت دا مرحلہ اس پیغام پہنچاون دا مرحلہ نبوت دی ابتدا جوانی دے اندر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے واقعے کو جب بیان فرمایا ارشاد ہویا لما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جداں حضرت موسیٰ علیہ السلام بلغ اشدہ اپنی جوانی کو آ پہنچے، جداں موسیٰ جوان ہو گئے، جداں موسیٰ رشید اور بالغ ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، اسا موسیٰ کو حکمت بھی عطا کی دی، اسا موسیٰ کو علم بھی عطا کی. حتی اصحاب کہف دے متعلق او جوان مردان لوگ، او جوان مرد لوگ جنہاں خدا پرستی دا علم برپا کیتا، جنہاں بت پرستی دے خلاف قیام کیتا. قرآن دے اذ اول فتیت الى الکہف قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. قرآن دے علماء فرمائیں قرآن مجید نے اصحاب کہف
تے اس گروہ کو فتیہ ہے فتح دی جمع یعنی جوان لوگاں دے نام نال یاد کیتا ہے. علماء فرمائیں بلکہ معصوم دی حدیث ہے، معصوم نے فرمایا، امام غالباً امام صادق علیہ السلام امام فرمائیں ان اصحاب التوجہ چاہ صاحب آپ دی دسنا چاہنا کہ جوان دی عظمت کیا ہے. مولا فرمائیں ان اصحاب الکہف کانو کلہم کہولا. اصحاب کہف سارے دے سارے بوڑھے ہیں، ایک مسن ہیں دیکھو ساتھ ہیں بھئی ادھیڑ عمر دے ہیں، پکی عمر دے ہیں، کافی ساری عمر گزار چکے ہیں، لیکن مولا فرمائیں سماہم اللہ فتیتن بے ایمانہم. اللہ دی ذات نے انہاں دے قوی ارادے دی وجہ تو انہاں کو جوان دے نام نال یاد کیا. بس میں اے آکھن دا حق رکھدا جداں اللہ دی ذات کسے بوڑھے شخص دا بھی تعارف کراوے اور اس دی تعریف کرنا چاہتا ہے، پروردگار عالم خدا دی ذات اس بوڑھے دی تعریف واسطے بھی لفظ جوان استعمال فرمائے. اور اے آیات چند آیات کہ اللہ نے انبیاء کو جوانی دے عالم میں مبعوث فرمایا. اگر سیرت پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ علیہ السلام دا مطالعہ کیتا جائے کثرت نال جوان اور جوانی دی اہمیت دے متعلق روایات مطالعے واسطے موجود ہیں. پیغمبر گرامی اسلام نے کسی مقام دے فرمایا معروف حدیث پیغمبر دی فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسا، 5 چیزاں تو پہلے 5 چیزاں کو غنیمت شمار کر، انہاں دی قدر کر. انہاں چو اہم ترین اور پہلی شے فرمایا شبابت قبل حرمک، اپنی اس شباب دی محرومی تو پہلے یعنی اپنی بڑھاپے تو پہلے اپنی جوانی دی قدر کر. اور کسی مقام دیتے پیغمبر گرامی اسلام نے اس جوانی دے متعلق ارشاد فرمایا، پیغمبر فرمایا شباب لا یعرف قدرہ الا الشیوخ. فرمایا جوانی دی قدر جوان نہیں کر سکتا، جوان کو جوانی دی قدر پتہ کوئی نہیں کہ یہ کتنی اہم اور اہم نعمت اللہ نے میں کو عطا فرمائیے. فرمایا لا یعرف قدرہ الا الشیوخ، جوانی دی قدر فقط بوڑھے افراد ہی کر سکتے ہیں. اور امیر المومنین دیکھو جنگ صفین بڑی سخت جنگ ہے، کتنے ہزار شہید ہوئے، کتنے ہزار شیعان علی شہید ہوئے. جنگ ظاہراً بغیر نتیجے دے ختم ہوئی. حکمین دا مسئلہ، حاکم اسلامی، اتنی بڑی جنگ تو واپس بیان ہے. اس سفر دے دوران ظاہر زخمی لوگ بھی موجود ہو سن، باقی خواتین بھی ظاہراً اس قافلے دے نال جنگجو حضرات دے نال موجود ہیں. جنگ دا دکھ بھی ہے، ساریاں مشکلات بھی ہیں دشمن دی طرفوں. اس سب کچھ دے باوجود روایت دی مولا جنا حلب دے نزدیک پہنچنا حاضرین دے مقام دے ہوتے مولا نے ایک خط لکھا ہے اپنے بیٹے حسن مجتبی واسطے. امام حسن واسطے خط لکھا، امام حسن نال موجود ہیں. ظاہراً ایک خط امام حسن واسطے لکھا، لیکن علماء فرمائیں اے آن دی دنیا تک تا قیامت دے جوانہ واسطے امیر المومنین نے اس خط کا انتخاب فرمایا. اس خط کو آن دی دنیا دے جوانہ واسطے لکھا. اور علماء فرمائیں ایک دلیل ہے اتنی مشکلات دے باوجود، اتنی مشکلات دے باوجود امیر المومنین نے ایسے مقام دے ہوتے ایک طولانی خط لکھا ہے جس دے اندر جوانی دی اہمیت، جوان دی تربیت دے گراں قدر اصول بیان فرمائے. علماء فرمائیں اس پورے معاملے تو انسان کو گل سمجھ آندی ہے کہ امیر المومنین دے نزدیک جوان دا کیا مقام ہے. اور خود فرمایا اے حسن اس خط جملہ دے اندر ارشاد فرمایا اے حسن میں تیرے فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک ویشتغل لبک. فرمایا حسن میں تیرے دل دے سخت ہون تو پہلے اور تیرے عقل دے مشغول ہون تو پہلے تیری تربیت دا انتظام فرمایا. یعنی جوانی دی اندر، یعنی جوانی وہ عالم ہے جس دے اندر انسان دا دل سخت نہیں ہے، انسان دا دل نرم ہے. فرمایا تیرے دل دے سخت ہون تو پہلے
تیری فکر دے مشغول ہون تو پہلے میں تیری تربیت دا انتظام کیا۔ علماء فرماتے ہیں ایسے جملے امیر المومنین دے نزدیک جوان دی اہمیت دی واضح دلیل ہے۔ باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا مطالعہ فرماؤ، صادق آل محمد دا معروف جملہ مولا فرمائیں لو اتیت بشاب من شباب شیعت لا يتفقه فی الدین، میں اگر ایک ایسے جوان شیعہ کو دیکھ گنا، اگر ایسے ایک شیعہ جوان کا میں مشاہدہ کرا او دے نال ملاقات کرا، لا يتفقه فی الدین جڑے دین دی تفقہ نہیں رکھدا، دین دی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرنا چاہدا، فرمایا لأدبته میں اس دی سرزنش کرے سا۔ دیکھو یہ درمیانہ مرحلہ، ثم لتبلغوا اشدکم، یہ درمیانہ مرحلہ جوانی دا اتنا اہم مرحلہ ہے۔ معصوم نے نہیں فرمایا اگر میں کیسے بوڑھے اور کسی ضعیف العمر شیعہ کو دیکھا تو میں اس دی تعدیب کرے سا، نہیں فرمایا۔ فرمایا لو اتیت بشاب من شباب الشیعہ، اگر کسی جوان شیعہ کو دیکھا فقہ اور علوم احکام دا حکم شرعی جی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، فرمایا لأدبتہ میں اس دی تعدیب کرے سا۔ اور عملاً بھی امام علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ روایات آدیاں جدا کس کوئی ایسا جوان امام دی خدمت حاضر ہوئے ہاں کہ جڑا فقہ اور علوم آل محمد تو آشنا ہوئے ہاں، امام وقت اس کا استقبال کریں ہیں۔ حشام ابن صلوات بر محمد علیہ وسلم حشام ابن حکم امام علیہ السلام دا صحابی ہے، نوجوان ہے، غالباً اس دی حد اکثر عمر 28 سال لکھی نے، کلام دا ماہر ہے، انہیں مناظر موجود ہیں۔ امام علیہ السلام دی خدمت دی جدا ہویا، روایت آدھی ہے کان الصادق یکرمہ ویرفع لہ من مقامہ، جدا حشام مولا دی خدمت دی جاویا صادق آل محمد کھڑے ہو کے حشام دا استقبال فرما۔ اور کسی نے آکھا مولا تسا امام وقت وے، مولا فرمایا خبردار، ناصرنا بقلبہ ولسانہ، اس زبان دے نال بھی اسا مددگار ہے، دل دے ذریعے بھی اسا آل محمد دا مددگار ہے۔ حتی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، امام زمانہ دی ظہور دیاں علامات دا مشاہدہ کرو نا، اس دے اندر امام دی ایک علامت جڑی مشترک ہے تمام فرامین دے اندر نظر آندی ہے، وہ امام علیہ السلام دا جوان ہونا ہے۔ پیغمبر اکرم اسلام نے فرمایا یقوم فی آخر الزمان رجل من عطرتی، آخر زمانے دے اندر میری عطرت میری اولاد جو ایک شخص قیام کرے سی، پیغمبر اسلام نے فرمایا کیسا ہو سی؟ فرمایا شاب حسن الوجہ، اس دی ایک علامت یہ ہے کہ میرا اے بیٹا خوبصورت نوجوان ہو سی۔ اور امام رضا علیہ السلام نے ابا سلط حروی کو امام زمانہ دی علامات جدا بیان فرمایا۔ امام رضا نے فرمایا فعلامتہ ان یکون مسن شیخ السن وشاب المنظر، امام رضا نے فرمایا کہ میرے بیٹے یوسف زہرا مہدی آخر الزمان دی علامت یہ ہے کہ جدا وہ قیام کرے سن او شیخ السن، انہاں دا سن زیادہ ہے لیکن شاب المنظر، اللہ دی ذات نے انہاں کو ظاہر جوانہ اعلی عطا فرمایا ہے۔ پس میرے معزز سامعین، ان آیات معصومین نے فرامین ان سارا دے خلاصے تو یہ کچھ سمجھ آندا ہے کہ اللہ دے نزدیک، دین مقدس اسلام دے نزدیک ایک درمیانہ مرحلہ ثم لتبلغوا اشدکم، ایک جوانی دا مرحلہ جڑا ہے، اس مرحلے دی اللہ اور دین اسلام دے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پریشان تھی گئے ایک سوال پڑھو سوال روزہ مہدی ہے۔ بس جلدی نال احباب دی نظام دا تمام کرا، ایک سوال اس دا جواب۔ سوال ہے بالآخر دین مقدس اسلام دی تعلیمات دے اندر جوان کو اتنی کیوں اہمیت حاصل ہے؟ روایات دے اندر، آیات دے اندر جوان کو اتنا کیوں مقام مل رہا ہے؟ جس مقام تے بھی روایات دے اندر دیکھو جوان دی اہمیت، جوان دی عظمت، جوان دی طرف توجہ، کتاباں بھریاں ہوئیں ائمہ علیہ السلام دے فرامین کثرت نال موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے معزز سامعین، اس سوال دے جواب وچ علماء نے متعدد وجوہات لکھی ہیں، ساریاں نہیں، فقط دو ترائے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ
علماء فرمائندے جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے جس دے اندر جوان چاہندے جو میں پہچانا ونجا. جوان اپنی شخصیت، چونکہ یہ مرحلہ ایسا ہے کہ جوانی دے اندر انسان دی شخصیت بڑھندی پئی ہوندی، ٹھیک ہے نا، بڑھندی پئی ہوندی. وہ چاہندے ہے کہ میری شخصیت روجاں کو پتہ لگے، میری خصال، میری صفات، میرے او خصوصیات جڑیاں اللہ میں کو عطا کیتیاں دوسروں کو پتہ لگے. جوان چاہندے ہے کہ اپنے آپ کو لوگاں دے سامنے ظاہر کرے، چونکہ وہ ایک معاشرے دے اندر، اجتماع دے اندر ایک مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، کمال کو پہنچنا چاہتا ہے. اس کمال کو پہنچن واسطے ان دی کوشش ہوندی ہے مختلف طریقہ دے نال لوگ میرے تو آشنائی حاصل کریں، لوگ میری معرفت حاصل کریں، میری شخصیت تو متعارف ہوئیں لوگ، میں لوگوں دے درمیان متعارف ہوئیں، لوگ میں کو جان دے ہوئیں. اور پھر اس مقصد دی خاطر، توجہ ہے تھوڑی جی توجہ دا طالب ہے اس جملے واسطے، اس مقصد دی خاطر جوان ہر او کم کرن واسطے تیار ہے جیڑا کم ان دی شہرت دا سبب بنے، یا جیڑا کم اس دی اس قوت اور طاقت دے اظہار دا سبب بنے، ہر اس کم کو جوان کرن واسطے تیار ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا ہے میں پہچانا ونجا، لوگ میری معرفت حاصل کریں، لوگاں دے درمیان میرا مقام اچھا ہوئے، میری شخصیت اچھا تعارف ہوئے لوگاں دے درمیان. وہ ہر او کام جڑا ان دی فکر دے مطابق اچھا ہے اور اس کو لوگاں دے درمیان مشہور کر سکتے اس کو انجام دیں. علماء فرمائیں کیوں نہ ہوئے اساں جوان دی اس خصوصیت تو استفادہ کروں اور اس خصوصیت تو استفادہ کر کے ان دی اس خصوصیت اور اس خصلت کو مثبت راہ دے اندر خرچ کروں، کیونکہ جوان توانائی اور طاقت دا بھرا ہوا ہے. اگر اساں ان دی تربیت نہ کرے سوں، اگر اس کو اس توانائی اور طاقت دے خرچ کرن دا صحیح راستہ معین نہ کرے سوں، وہ منفی اور غلط طریقے نال اپنی طاقت کو صرف کرے سی. توجہ دی وجہ ہر مقام دے ہوتے جوان دی طرف توجہ دی وجہ یہ ہے کیونکہ جوان طاقت دا ایک مجموعہ ہے، احساسات دا مجموعہ ہے. جوان چاہتا ہے میں پہچانا ونجا، وہ اس کو پسند کریں کہ لوگ میرا تعارف کر، لوگوں کو پتہ ہوئے میں کونہ کس عظمت دا مالک. اگر اس دی اس توانائی کو اسا مثبت پاسے صرف نہ کرے سوں، اس کو لوگ منفی پاسے خرچ کرے سوں. خرچ تو کرنا ہے، کہیں پاسے تخلیہ تو ہونا ہے، اچھے پاسے نہیں تو برے پاسے. ضرورت اس امر دی ہے، توجہ دی وجہ یہ ہے تاکہ اس توانائی کو مثبت پاسے خرچ کیتا جائے. پیغمبر گرامی اسلام روایت معروف ہے، مر رسول اللہ بقوم، پیغمبر اسلام ایک قوم اور لوگوں دے درمیان پیغمبر اسلام دا گزر ہویا، یرفعون الحجر، لوگ ایک بڑا پتھر چاہندے پہ ہیں. سارے معاشرہ بھی ہوندا ہے، اکھاڑے دے اندر جوان پتھر چاہندے، لوگ جوان بھئی اس نے 100 کلو چاہیا، اس نے 200 کلو چاہیا، اس نے 300 کلو چاہیا، جوان وزن چاہندن نا. یرفعون الحجر، رسول خدا نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا شے ہے؟ آکھن لگے یا رسول اللہ نعلم بذالک اشدنا واقوانا، اے پتھر سارے درمیان کسوٹی ہے، اے فرقان ہے، اے ایک پیمانہ ہے. اس پتھر دے ذریعے اساں اپنے طاقتور اور مضبوط بنداں دا علم حاصل کریں گے، جو ساکو پتہ لگ ونجے جو سارے چو مضبوط کون ہے، سارے چو طاقتور کون ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا الا اخبرکم باشدکم واقواکم، کیا میں تہاں کو دساں جو تہاڈے چو سب تو زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا میں نہ دساں تہاڈے چو سب تو زیادہ طاقتور کون ہے؟ آکھن لگے بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، صلوات بر محمد، کیوں نہیں یا رسول اللہ، دساؤ تساں دساؤ. فرمایا اشدکم واقواکم، تہاڈے چو سب تو زیادہ قوی وہ ہے الذی اذا رضی، جدہ راضی ہوئے، جدہ خوشحال ہوئے، لم
یدخلہ رضاہ فی اثم، فرمایا تہاڈے چوں سب تو زیادہ طاقتور او ہے جڑا راضی ہوئے وقت اون دی رضایت اون دی خوشنودی گناہاں دا سبب نہیں بندی۔ اساڈے کول جڑا اساں خوش ہوندے ہیں بیٹے دی شادی ہوندی ہے تساں ماشاءاللہ علماء تشریف فرماؤ ابا اللہ تعالی زین حرفا، لیکن معاشرے دے اندر پاکستان دے اندر جڑا سارے کول خوش ہوون اساں دے اج دے دن میں کوئی اجازت دیو میں ہر غیر شرعی کام کرنا چاہنا۔ فرمایا اذا رضی لم يدخلہ رضاہ فی اثم، جڑا راضی ہوئے کسے قسم اون دی رضایت اون دی خوشنودی کسے گناہ دا سبب نہیں بندی۔ فرمایا اذا سخط لم یخرجہ سخطہ من قول الحق، فرمایا تہاڈے جو سب تو زیادہ قوی ہو ہے جڑا غصے چ ہوے جڑا غضبناک ہوے وقت اس دا ایک غصہ اس دے قول باطل اور بری زبان استعمال کرن دا سبب نہیں بندا، بلکہ غصہ آ گیا، غصہ فطری ہے انسان واسطے، لیکن کبھی ہے اس واسطے اپنے آپ کو اس نے کیا کیتا ہوئے قابو رکھا۔ اور فرمایا تہاڈے جو قوی ترین انسان وہ ہے، تہاڈے جو طاقتور انسان وہ ہے اذا قدر لم یتعاطى ما لیس له حق، فرمایا کبھی تو وہ ہوندا ہے جڑا قدرت مند ہوئے اون دے کول طاقت حاصل ہو گئی ہے اون دے کول قدرت آ گئی ہے، فرمایا وہ قدرت اور طاقت دے باوجود اتنا گھنے جیڑا اوندا اپنا حق ہے کہیں بے انسان دے حق کو غصب نہ کرے طاقت بھی رکھدا ہوئے، فرمایا میں پیغمبر دے نزدیک سب تو زیادہ قوی انسان ایسا انسان۔ پہلی وجہ اہمیت جوان دے متعلق اتنی اہمیت اور اتنی احادیث دے وارد ہون دی پہلی وجہ چونکہ جوان چاہندا ہے میں اپنی شناخت کراواں، لوگ میری پہچان کریں۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ اساں جوان دی اس خصوصیت کو مثبت طرف استعمال کریں۔ یہ خیال ہے دو بھائیاں بیان کرنا چاہاں۔ فرمایا دوسری وجہ جوانی کی متعلق اتنی اہمیت کیوں ذکر ہوئی چونکہ جوانی دا اے مرحلہ ثم لتبلغوا اشدکم اے درمیانہ مرحلہ ذمہ داری دا مرحلہ ہے، ذمہ داری دا مرحلہ ہے۔ یہ ایسا مرحلہ ہے جس دے اندر جوان دے ہوتے کچھ وظائف عائد ہونے، کچھ فردی وظائف، کچھ اجتماعی وظائف، او مسئول بن ویندا ہے، او مسئولیت دے قابل ہو ویندا ہے اس مرحلے دے اندر۔ فرمایا چونکہ او مسئول بنن دے قابل ہو گئی ہے، یہ وجہ ہے کہ اس کو زیادہ اہمیت دیون دی ضرورت ہے۔ وہ معروف روایت کہ جس دے اندر ارشاد ہویا کہ تساں یتیم لوگاں دا جڑا حق ہے اس کو محفوظ رکھو، حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ یتیم نکاح دے مرحلے تک پہنچ بنے، یعنی بلوغ تک پہنچ بنے، جدا جوان تھی ونے۔ فرمایا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر ہن تو کو محسوس ہو ونے کہ ہن اے رشد کو پہنچ گئے، کمال کو پہنچ گئے، اپنے مال دی آپ حفاظت کر سکتے ہیں، ہن اے مسئولیت حاصل کرن دی قابلیت رکھ دین، فرمایا فدفو الیہم اموالہم، ہن انہاں دا مال انہاں تک واپس کر چھوڑو چونکہ اے جوان ہو گئے اور اے ذمہ داری اور اس مسئولیت کو اپنے کندھاں تے اٹھا سکتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ مسئولیت دا دوران ہے، اے دورانیہ ذمہ داری دا ایک مرحلہ ہے، اس دے اوتے انسان جوان دے اوتے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوندی ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت دا دن ہوسی، فرمایا لا یزول العبد قدما عن قدم، کوئی انسان اپنا قدم نہ اٹھا سکسی مگر یسأل عن اربع، چار چیزاں دے متعلق اندے کو پہلے سوال کیتا ویسی۔ پہلا سوال فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال اندے کو اندی عمر دے متعلق ہوسی، مسئول ہے نا،
انسان مسئول ہے، اندر تے مسئولیت آ گئی ہے. فیما افنا ہو کہ اپنی زندگی کس چیزاں دے اندر تو فنا کر کے آیا ہے، کس چیزاں دے اندر اپنی زندگی گزار کے آیا ہے. اور فرمایا دوسرا سوال ان شباب ہی فیما ابلا ہو، اپنے اندی جوانی دے متعلق سوال کیتا ویسی کہ اے انسان تیں جوانی کیسی گزاری ہے. دیکھو نا، ان امور ہی زندگی دے متعلق، ان شباب ہی جوانی دے متعلق. کیا تھوڑے کو پوچھدا سوال پوچھدا، کیا جوانی اس زندگی دے وچ شامل نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا جوانی اس زندگی دے اندر شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے. جوانی بھی اس زندگی دے اندر شامل ہے، لیکن دوبارہ اس سوال کیوں کیتا ویسی ان شباب ہی، ان دے شباب اور ان دی جوانی دے متعلق کیوں سوال کیتا ویسی؟ علماء فرمائدن خدا دی ذات پیغمبر آکھنا چاہندن ان شباب ہی فیما افنا ہو. در حقیقت وہ سوال جڑا زندگی دے متعلق کیتا ویسی وہ زندگی دے متعلق نہیں، بلکہ وہ حقیقت تن وہ سوال اس دی جوانی دے متعلق ہے. کیونکہ اگر ان دی جوانی اچھی گزری ہے سمجھ ونجو ان دی ساری زندگی اچھی گزری. دو وجوہات. تیسری اور آخری وجہ علماء فرمائدن اتنی کیوں تاکید موجود ہے روایات دے اندر کہ جوان دی عظمت، جوان دا مقام. فرمایا وجہ ہے کہ جوان دی فطرت پاکیزہ ہے، جوان دا دل پاکیزہ ہے. جوان کو اہمیت دی اس واسطے ضرورت ہے، جوان دی فطرت، اس دا دل، اس دی او ضمیر پاکیزہ ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ بعثنی اللہ بشیر و نذیرا، اللہ نے میں کو بشیر اور نذیر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا مبعوث فرمایا. اور پیغمبر نے فرمایا صلوات بر محمد علیہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا اوصیکم بالشبان خیرا انہم ارق افئدتن. فرمایا میں تو آپ کو جوانہ دے متعلق بھلائی دی وصیت کرنا. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا انہم ارق افئدتن، وجہ اے ہے جو انہاں دے دل نازک ہوندے، انہاں دے دل نرم ہوندے. اور اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا بعثنی اللہ بشیر و نذیرا، اللہ نے میں کو بشیر اور نذیر مبعوث فرمایا. فرمایا فخالفنی الشیوخ، بوڑھے افراد نے میں پیغمبر دی مخالفت کی تھی. وحالفنی الشبان، فرمایا علی بن ابی طالب جیسے جوانہ نے میں پیغمبر دی حمایت وچ قدم بڑھایا. فرمایا در حقیقت جوان لوگ ہیں جنہاں دی ضمیر پاکیزہ ہے، جنہاں دی فطرت پاکیزہ ہے. اس وجہ سے امیر المومنین نے فرمایا انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، فرمایا نوجوان دا دل خالی زمین دی طرح ہے. فیما القی فیہا قبلت ہو، فرمایا اس خالی زمین دے اندر جو کچھ کاشت کرے سو یہ ایسی زمین ہے اس چیز کو قبول کرنا واسطے تیار ہے. امام صادق علیہ السلام دا صحابی ہے ابو جعفر احول، بصرہ دے اندر شیعہ ہے، مبلغ ہے، شیعہ دی تبلیغ کریں دا ہے، بصرہ دے اندر تبلیغ کرنے دا رہا. امام دی خدمت حاضر ہویا، مولا فرمایا ابو جعفر دس تیری تبلیغ دا کتنا اثر ہویا؟ آکھنے لگا مولا جتنا ہونا چاہیدا ہے اتنا نہیں ہوندا پیا، جتنا ہونا چاہیدا ہے اتنا نہیں ہوندا پیا. مولا نے فرمایا علیک بالاحداث، فرمایا تیں اپنے سامعین دا انتخاب ہی غلط کیتا، تیں اپنے سامعین دا انتخاب ہی غلط کیتا. فرمایا علیک بالاحداث، ون جوانہ کو اپنا سامع بنا، جوانہ دے نال گفتگو کر، جوانہ دے نال ارتباط برقرار کر. فرمایا انہم اسرع الی کل خیر، فرمایا جوان دا دل اتنا پاکیزہ ہے چونکہ فطرت پاکیزہ ہے، اس دی او دا ضمیر پاکیزہ ہے، گناہ تو آلودہ نہیں ہویا جاتا ہی. فرمایا اس واسطے ہر آون والی خیر دے اندر سب تو پہلا جڑا شخص سبقت کریندا ہے اس دا نام نوجوان ہے. دعا ہے سکو اللہ دی ذات اس جوانی دی غنیمت کو سمجھن، اس کو درک کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور اپنی اس غنیمت، اس نعمت کو درک کرن تو بعد نوجوانان نے ملت کو درک کرن دی توفیق عطا فرماوے. جی میں جوان کو دین مقدس اسلام دے اندر اتنی اہمیت حاصل ہے، اس دنیا دے اندر جوان دی موت بھی بڑی اوکھی ہوندی ہے، بڑی مشکل ہوندی ہے جوان دی موت. شخص صادق آل محمد دی خدمت جایا، ادھا ابن رسول اللہ ایو شیئن
احلا مما خلق اللہ عز وجل. یبنا رسول اللہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دساؤ اللہ نے اس کائنات وچ کافی نعمتاں خلق کیتیاں، خود فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تساں میری انہاں نعمتاں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکدے. مولا کافی محبوب نعمتاں خلق ہوئیاں اس کائنات دے اندر، لیکن سوال ہے ایو شیء احلا مما خلق اللہ عز وجل، انہاں ساریاں نعمتاں جو سب تو زیادہ میٹھی اور شیرین نعمت کیا ہے؟ ایک نوجوان دی مجلس سے ترہیم ہی جائے بیٹھے ہوئے نا، سن سو مولا نے کیا جواب دیتا ہے. مولا فرمائنا الولد الشاب، فرمایا اللہ دی کائنات دیا انہاں ساریاں نعمتاں چوں سب تو پسندیدہ ترین نعمت، فرمایا اللہ تے کو ایک بیٹا عطا کرے، جوانی چڑھ پوے، داڑھی لہ پوے، فرمایا ایک باپ واسطے اس جوان تو زیادہ محبوب کائنات وچ کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. اس نے دوسرا سوال کیتا ہے، اذا ابن رسول اللہ ایو شیء امر مما خلق اللہ عز وجل، ابن رسول اللہ دساؤ اس کائنات دی انہاں چیزاں جو سب تو زیادہ تلخ اور کڑوی چیز کیا ہے؟ صادق آل محمد نے ایک جملے ارشاد فرمایا، فرمایا فقدہ، وہ جوان پتر ہوئے، داڑھی لہ ہوئے، موت دی تیاری چکرے. فرمایا کسے خاندان واسطے، کسے ماں باپ واسطے، کسے بھائی بہن واسطے کائنات اس تو زیادہ تلخ لمحہ نہیں ہو سکتا. بھائی کو انہاں دے بھائی دی تسلیت عرض کریں دیں، لیکن آپ انصاف کرنا، ساڈے بھی جوان ہوندے ساکو بھی ارمان لگدا ہے، لیکن آپ انصاف کر بابا حسین جیاں ہوئے تے جوان اکبر جیاں ہوئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تعالی عبادت قبول فرماوے. کتنا اوکھا ہے حسین واسطے اکبر دی موت. دسا چال مظلوم واسطے اکبر جیسے جوان دی موت کتنی اوکھی ہے. روایت آتی ہے جنا علی دی دھی رسیاں پا کے آئی ہیں نا ابن زیاد دے دربار وچ. میرا پڑھنا سوکھا، تیرا سننا سوکھا. ذرا تصور کرنا کون ہے یہ تے کہندے دربار وچ چاہیے علی دی دھی تے ابن زیاد دے دربار وچ. تاریخ آدھی ہے ای ظالم دے سامنے تشتی سر حسین گٹا ہویا موجودا. ای ظالم تانا مارے آدھے حسین لقد اسرع الشیب الیک یا ابا عبداللہ، حسین کتنا جلدی بڑھڑا تھی گیا ہے، حسین کتنا جلدی ضعیف ہو گئی ہیں. تاریخ آدھی ہے جنہیں ظالم نے تانا مارے نا جی میں کھڑی ہوئی پاس نال درد ہماری بہن آدھی ہے ظالم تانے نہ مار، میرا حسین ضعیف نہیں، اکبر دی موت کھا گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تو عبادت قبول فرماوے، اللہ تعالی اس پرسے کو قبول فرماوے، خدا دی ذات مرحومین درجات بلند فرماوے. آ کھڑے بابا موت دی اجازت. کربلا دے میدان سب سوکھی مختلف شہداء کو آنے ہیں، مولا فوراً اجازت عطا فرمائے دے ہیں. سب تو اوکھی اجازت مظلوم کربلا نے قاسم کو عطا کی تھی، عباس کو عطا کی تھی، لیکن سب تو جلدی اجازت اکبر نو عطا ہوئی ہے. آدن بابا موت دی اجازت فرمایا. اکبر وان پہلے پھپھیاں نال ودا کر رہا. تاریخ دی اکبر خیام دے اندر آیا. علماء فرمائے دے ہیں جڑا اکبر ودا کرنا ہے نہیں میں لگدا ہے اکبر نہیں جی میں اکبر دا جنازہ ودا ٹردا ہوئے. تاریخ دی علی دیاں دیاں دنوں اکبر دا دامن پکڑ کے رو رو کے آکھے نا اکبر رحم علی غربتنا، اکبر ساری غربت تے رحم کر. اساں علی دیاں پردہ دار دیاں سامنے بدماش آئے ہوئے نا اکبر اے تڈا سا تیرے ونجن تو بعد ساریاں چادراں کون بچائے سی. اجرکم اللہ. ودا کر کے بابے کولین ایک جملہ ضرور ملتا ہے، آخر والد ہے ایک جملہ ضرور ملتا ہے. روایت دی نظر الیہ نظر او یسم منہ، مظلوم کربلا نے اکبر دے سر تو پیراں دے میں نگاہ کی دیئے جی میں لٹے ہوئے باغ دا باغبان باغ دو نگاہ کرتا. وَأَرْخَا عَيْنَهُ، مظلوم دی آنکھاں وس پئیاں. وَبَقَا رُنَّ زہرا دا بچڑا تے اپنے پروردگار نال مظلوم نے گل کی دیئے. آوازی اللہم شہد لہا اولاء القوم قد ورز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ. آدھا کھڑے میرا اللہ گوارا میں یونیاں جوان بھیجے نبیاں جڑا نام محمد شبیر.
تیا دیکھنا وکنا اذا اشتقنا الى رسول اللہ نظرنا الى وجہ او میرا اللہ میں گناہ نے دی زیارت شوق ہویا میں اکبر نورے دائم میں گناہ نہ یاد آویا روڑا لیو اکبر میدان دو گھوڑا دوڑایا وعقل مار گیا دن ایو الناس عن علی بن حسین بن علی آدھے آن لوگ میں کو سنانا میں علی نانو عبید اللہ اولا والنبی میں کو اللہ دے گھر دی قسم ایسا محمد نواز روڑا لیو بڑی سونی جنگ لڑی حسین دے اکبر ایڈا لڑائے حتی اوزت جناس ان ظالمہ دیا فریادہ بلاندو یا ان ظالمہ کو علی دیا جنگا یادیا او میں یادا نہیں علی دی جنگ آسان نہیں او جدا علی لڑ دے این پانی پی کے لڑ دے این جدا علی لڑ دے این اصحاب دے سارے لڑ دے او لیکن روئے دیا گاولے اکبر گلہ ود لڑ دے اکبر ترائے دینہ دا پیاسا اجرکم اللہ یہ وجہ دا پیاس نے حملہ کیتا گھوڑا اس پر سے موڑا جتا بابا موجود اس تے عقل ماور کیا دن یا عبد علات جو قد قتلنی آدھے آدھن بابا پیاس مار مکے واسے قلو الحدید اجادانی بابا لو گرم ہو گیا بابا ہی گھوٹ بھانی مل بویا آج میں دسا جوان اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے میں یاد زارا و دے وکڑے کو منظر ضرور یاد آیا اسی روایت آدھی مدینے دا شاعرہ اکبر چھوٹا عید حسین وسدائی روایت آدھی اس دوران اکبر میں موسم پھل منگے نال جڑکی میں منگائے مظلوم منگا لیتے اور روئیں دی اگالے آج مدینہ نہیں کربلائے حسین وسدہ نہیں مظلوم ہو گیا ہے اکبر بے موسم انگور نہیں منگے واندے دریا دی مرتے کو گھوٹ پانی کھڑا منگ دے او آدھا کھڑے بچڑا واننا نا حوض کوثر بلا اجرکم اللہ آخری جملے التماس سے دعا تاریخاں دی اکبر دوبارہ میدان دو گھوڑا دوڑایا تو نے جتنا زخمی تے جتنا پیاس آئی 80 ملون مزید فنار کی تیس مرہ بن منقذ نے چھپ گئی ہو جی آوار کیتا ہے جو اکبر گھوڑے کی زیندے نہیں سبلا تے عقل مار کے آدھے علیکہ من السلام بابا میں لاندہ بیا روڑا جو انو اکبر کے بابا میں لاندہ بیا انو مظلوم کربلا میدان دوڑے علماء فرمین زہرا دب چڑا دوڑے آوات جھاڑ بولے اجرکم اللہ انو اکبر دی کے حالت اکبر اللہ دی جاؤ تے گھوڑے تے گلچ بھائی بھائیاں اکبر چاندے آنا میرا بابا اکبر جاندے آنا میرا بابا ضعیف ہے میں جوانا میں کو گھوڑا ہوں پاس گنونے جتا میرا بابا موجود ہے روایت دیئے جنگ دا حجومہ گھوڑے دیا کچھ خون آیا ہے گھوڑا ہوں پاس گیا جتا فوجان دا حجوم گئی او جدائیں ظالمہ اکبر دیئے حالت جتی بھریاں ہویاں فوجاں وال پیاں اوئینا اکبر دے گرد گھیرا پایا تاریخ دیئے جند ہاتھ تیرا ہوں تیر مارے جائے کل تلوار یوں تلوار ماریے کربلا دے مقتل دے متعلق کر فقط اکبر دے بار جملہ مل دے فقط تعوہ بالسیوف مہربان اربا اوئینا ظالمہ تلوارا نال اکبر دی لاش دے ٹکڑے کی دے یا وجہ جگہ بابا آیا ہے کھڑ نہیں سنگا مظلوم جھڑ بھی ہے وَذَا خَدَّهُ عَلَى فَدِّهِ اکبر دے رخسار رکھے آدھے بچھنے عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَ قَلَعَفَا او اکبر تیرے بعد دنیا تیرا فضول ہے آخری جملے التماس سے دعا تاریخ آدھی مظلوم بڑے او کھلا شجائیں لیکن فوج عشقیاں کو دعا نہیں کی تھی
سی اللہ جانے مظلوم اکبر دی لاش سے کوئی دار کھایا ہے او جے اکبر دی لاش سے آئے مظلوم بد دعا دیتی ہے آدھے بیٹھنا ابن سعد قطع اللہ رحمک کما قطع رحمی او ابن سعد اللہ تیری نسل مکاوے او تائے میرا نام دا ہم شکل بجڑ مارے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین